أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین گرامی، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور وہ مہینہ کہ جس مہینے کا مسلمان سال بھر انتظار کرتا ہے، اور اس مہینے کی آمد پر ایک مسلمان انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے. وہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جس مہینے کے اندر قیام بھی ہے، صیام بھی ہے، عبادت بھی ہے، زہد بھی ہے، افطاری اور سحری کی برکتیں بھی ہیں، اور لوگوں پر خرچ کرنے کا ایک بہترین موقع بھی ہے، روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، راتوں کا لمبا لمبا قیام بھی میسر آتا ہے، رب سے باتیں کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اعتکاف جیسی عبادت کا اہتمام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اور یاد رکھیں، جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے نا، تو گھر کے افراد اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو سجاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کھانے تیار کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں. مہمان کی آمد پر، مہمان کے استقبال کے لیے ہم اپنے گھر کے اندر رونق لگاتے ہیں، گھر کے اندر خوبصورتی اور تزئین اور آرائش اور مہمان کی عزت افزائی کے لیے ہم اچھا لباس اور اچھا کھانا بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے. یہ تو دنیا کا مہمان ہے، یہ تو ہمارا مہمان ہے. لیکن وہ مہمان جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، وہ مہمان جو اللہ کی طرف سے ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس آنے والا ہے، اس مہمان کا استقبال اور اس مہمان کے لیے ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے. اس مہمان کی عزت افزائی کے لیے، اس مہمان کے احترام کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں کون سی تبدیلیوں کو لے کے آنا ہے.
تاکہ جب وہ اللہ کا مہمان آئے تو ہم حقیقی معنوں میں اس کا احترام کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو مہمان آیا ہو، گھر میں اچھا کھانا نہ بنا ہو، منہ سے تو کوئی نہیں کہتا لیکن مہمان ناراض تو ہو جاتا ہے نا۔ مہمان آیا ہو اور گھر میں اس کی عزت افزائی کا سامان نہ کیا جائے تو مہمان ناراض ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو رب کا مہمان ہمارے پاس آئے اور ہم نے اس کے احترام کے لیے اہتمام نہ کیا ہو اور وہ رب کا مہمان ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس مہمان کی عزت افزائی کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اس مہمان کی عظمت کا ادراک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عظمت اور رمضان کی فضیلت اور اس کا مقام اور بلندی ہمارے دلوں میں پیوست ہونی چاہیے۔ بھائی مہمان جتنا اعلیٰ ہوگا اہتمام بھی اتنا اعلیٰ ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں مہمان کی عظمت ہی نہیں ہے تو آپ مہمان کی عزت افزائی بھی نہیں کریں گے۔ ایک مہمان وہ ہے جو آپ کے محلے سے آ رہا ہے، ایک مہمان وہ ہے جو 4-5 سال بعد آپ کا بڑا ہی قریبی اور بڑا ہی اہم رشتہ دار آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ آپ اس کے لیے اور اپنے محلے کے مہمان کے لیے دونوں میں اہتمام میں فرق ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ مہمان تو اتنا اعلیٰ نہیں، وہ مہمان تو اعلیٰ ہے، اس کے لیے اہتمام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یاد رکھیں جب عظمت پتہ چلے گی تو پھر ہم اہتمام بھی اعلیٰ کریں گے۔ جب ہمارے دلوں میں رمضان کی عظمت بیٹھ جائے گی، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مہمان کس قدر اعلیٰ ہے، ہمارا اہتمام بھی اعلیٰ ہوگا۔ اس مہینے کے اندر اس کی عظمت کے لیے اور باتیں تو دور، اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرتے رہو، اس ایک رات کی عبادت کر لو، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ 83 سال کا عرصہ بنتا ہے، عمر تھوڑی ہے لیکن سالوں کی عبادت ایک رات میں مل رہی ہے۔ اس لیے اس مہمان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑی محنت کیا کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا، شہید ہو گیا۔ اور دوسرا آدمی اس کی نسبت عبادت کم کیا کرتا تھا۔ کم عبادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ کم عبادت کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو پڑھتا ہی تھا، نوافل میں کچھ کمی تھی، یعنی تہجد کا پابند نہیں تھا، کم عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 1 سال بعد فوت ہو گیا، پہلا شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ دونوں آدمی آتے ہیں، شہید ہونے والا بھی آتا ہے اور 1 سال بعد جو فوت ہوا ہے، عام موت جو فوت ہوا ہے وہ بھی آتا ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور مجھے کہا جاتا ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ تم ابھی چلے جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ کہتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے یہ خواب صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے بڑا تعجب کیا کہ وہ تو شہید ہوا تھا، وہ تو پہلے عبادت میں بڑی محنت کیا کرتا تھا، وہ جنت میں کیوں بعد میں داخل ہوا؟ من ای ذالک تعجبون، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جب بات پہنچی تو آپ نے پوچھا تعجب کس بات کا کر رہے ہو؟ کہنے لگے تعجب اس بات کا ہے کہ وہ عبادت زیادہ کرتا تھا، یہ کم کرتا تھا، وہ جنت میں بعد میں گیا، یہ پہلے چلا گیا۔
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی، کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، کیا وہ شخص اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اور یہ 1 سال زندہ رہا ہے، اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا 1 مہینہ اضافی پایا ہے جو اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا، اور اس نے اس رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے تھے۔ وَصَلَّى قَضَا وَقَضَا مِن سَجْدَةٍ، اور کیا پورا سال یہ نمازیں نہیں پڑھتا رہا؟ ان نمازوں کے بدلے میں، اس رمضان کے مہینے کے روزوں کے بدلے میں اس کا درجہ اتنا بلند ہے اس کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ وجہ اور سبب کہ اس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں ایک اضافی مہینہ پایا ہے جو وہ نہیں پا سکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے نا، بہترین بندہ وہ ہے من طال عمرہ، جس کی زندگی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور جس کے اعمال کام اچھے ہوں۔ بہترین بندہ ہے، عمر زندگی لمبی مل جائے لیکن عمل بھی اچھے کرے، جب تک زندگی رہے گی عمل کرتا رہے گا، عمل بڑھتے رہیں گے اور بہترین لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا بدترین ہے وہ بندہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے لیکن کام ایک بھی اچھا نہیں کرتا۔ اگر وہ 60 سال تک زندہ رہتا ہے تو بہت ساری برائیاں کرے گا کیونکہ وہ کام برے کرتا ہے۔ اگر وہ 70 سال تک زندہ رہتا ہے تو 10 سال مزید برائیاں کرے گا۔ جتنی زندگی لمبی ہوگی اتنی برائیاں بڑھیں گی، اس لیے آپ نے فرمایا وہ بدترین بندہ ہے۔ تو زندگی لمبی ہو، کام اچھے ہوں تو درجات کی بلندی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس رمضان کی عظمت یہ ہے کہ 1 سال کے روزے جو رمضان کے اس نے اضافی رکھے تھے، زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا درجہ بلند کر دیا گیا۔ یہ رمضان کے مہینے کی عظمت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فضیلت تو یہ ہے اس کی کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ وہ قرآن جو مسلمان کی زندگی اور مسلمان کے دل کے لیے زندگی ہے، حیات ہے، نور ہے، مسلمان کے لیے شفا ہے، مسلمان کی زندگی کا دستور ہے، اور وہ قرآن جس کو سامنے رکھ کے تا قیامت مسلمان اپنے مسائل حل کریں گے، جس قرآن کی تلاوت سے مسلمان اپنے اعمال، نامہ اعمال میں اجر کے خزانے بھریں گے، اس قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ رمضان کی یہ عظمت ہے۔ تو یہ عظمت ہمارے دل میں، تمہیدی طور پہ 1-2 باتیں کی ہیں کہ عظمت ہمارے دل میں جب آئے گی پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ مہمان کتنا اعلیٰ ہے اور اس مہمان کی قدر کیسے کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عظمت کا پتہ نہ ہو، ہم رمضان کے مہینے کی نہ قدری کر بیٹھے، نہ شکری کر بیٹھے، بے اعتنائی اور بے رغبتی میں رمضان گزار دیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مہینہ کتنا افضل تھا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان آ جاتا ہے، ایک رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، عبادتوں کی طرف نہیں لپکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، جلدی کرو، دوڑو، سبقت لے جاؤ، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے تمہارے لیے بنائی، اس جنت کی طرف جلدی کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس مہمان کی عظمت کا ادراک ہونا چاہیے، اور ہمیں اہتمام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہمیں اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔ کبھی بھی دل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان سے قبل ہمیں اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اخلاص کے ساتھ۔ شرکت غیر اللہ کو پسند نہیں، کسی غیر کی شرکت ہو جائے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کہ میرے بعد میں تمہارے بارے میں جس چیز کی سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ شرک خفی ہے، وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان الرجل یقوم، آدمی کھڑا ہوتا ہے، ان یقوم الرجل فیصلی، کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، فیزین صلاتہ، اور اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، لمبی طوالت والی بناتا ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ لما یرا من نظر رجل، کیونکہ اس کو کوئی آدمی دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری کی مثال سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں کہ ایک بندہ معمول کے مطابق 5 سیکنڈ کا 4 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، 5-4 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، 15 سیکنڈ کا سجدہ کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے۔ بتائیں کہ اس کا جو معمول تھا وہ 5 سیکنڈ تھا، جب اس نے 5 سیکنڈ اضافی سجدہ کیا، کس لیے کیا؟ کیونکہ وہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بتائیں یہ اوپر والے جو 5 سیکنڈ ہیں، یہ سجدہ اس نے اللہ کے لیے کیا کہ اس کو دکھانے کے لیے کیا؟ یہ ریاکاری ہے۔ یہ 5 سیکنڈ اضافی کس کے لیے ہے؟ یہ وبال ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پہلے سے ڈرا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لو، ایسا نہ ہو کہ رمضان کا قیام بھی ہو رہا ہے۔ وجہ بھئی لوگ کہیں گے سارے تو قیام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیوں نہیں آتا؟ لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کے لیے ہم نے قیام کرنے کے لیے آنا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے آنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر روزہ نہ رکھا؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ رکھ لیتا ہوں۔ یہ نیت خالص نہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤں گا اگر روزہ نہ رکھا رمضان کا، اللہ کے ہاں سزاوار بنوں گا اگر روزہ نہ رکھا رمضان کا۔ یہ خالص نیت ہے۔ جب نیت یہ ہوگی کہ رکھنا ہے تو پھر رکھنا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے، تو یہ نیت کا خالص ہونا یہ اسلام کے اندر ایک بنیادی چیز ہے۔ ایک بندہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، نیت خالص نہیں، ریاکاری ہے، سارے رمضان کا قیام بھی کیا، سارے رمضان کے روزے بھی رکھے، اخلاص نہیں تھا، خالص نیت نہیں تھی، وہ روزے اور وہ قیام اس کے لیے ثواب نہیں، اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ 60 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی ایک بھی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، ایک بھی نماز۔ صحیح حدیث ہے۔ وجہ اور سبب تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ ریاکار تھا، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا رہا ہے، اور دکھاوے کی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو رمضان سے قبل ہمیں سب سے پہلی تیاری یہ کرنی چاہیے، اس مہمان کی عزت افزائی کے لیے اگر حقیقی طور پہ ہم نے حق ادا کرنا ہے تو ہمیں اپنی نیت کو پہلے سے خالص کر لینا ہے۔ اگر کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، اگر کسی کی نیت میں ریاکاری آ جاتی ہے، وہ اپنی اصلاح کرے، اللہ کے لیے آ کے نماز پڑھے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس نیت کو، اس ارادے کو اپنے دل سے نکال دے اور صرف اللہ کے لیے مسجد میں آنا شروع کر دے۔ اور اللہ کے لیے مسجد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس کا سجدہ 10 سیکنڈ کا ہو، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ قیام ضرور کرے، لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ روزہ ضرور رکھے۔ یہ اس کی نیت کے خالص ہونے کی علامت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں، کسی نے آپ سے نہیں پوچھنا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، آپ گھر میں بھی رکھیں گے۔ بازار میں جا رہے ہیں، کسی نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی مومن کو۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے قیام کرتا ہے۔ تو پہلی تیاری نیت کو خالص کر لیں، اور دوسری بات اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیں، کینے سے، حسد سے، بغض سے اور نفرت سے، اور جو ہے لوگوں کی غیبت، چغلی، نفرتیں پھیلانا، یہ ساری چیزیں۔ رمضان کا صحیح استقبال ہی یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ رمضان کے اندر اللہ نے جو نور نازل کرنا ہے، جو برکت نازل کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے دل کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جائے۔ پہلے سے ہی
بنجر زمین پہ بارش کا اثر نہیں ہوتا، پانی آتا ہے بہہ جاتا ہے، زرخیز زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کرنے کے بعد بہاریں اگاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے۔ ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دلوں کو اگر کسی سے جھگڑا ہے، لڑائی ہے، نفرت، اس کو ختم کر دیا جائے۔ سابقہ خطبے میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جب جھگڑا ہو، دل میں نفرتیں ہوں، تو اللہ کے دربار میں جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو بندوں کو میں معاف نہیں کروں گا، لے جاؤ ان کے اعمال جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ تو حسد، بغض، کینہ، لڑائی، جھگڑا، اس کو پہلے سے نکال پھینک دے۔ جب دل صاف ہوگا قیام کرنے کو بھی دل کرے گا۔ جب دل صاف ہوگا روزہ رکھنے سے پہلے کوئی بہانہ ذہن میں نہیں آئے گا۔ فلاں بہانہ ہے جی، بیمار ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں تو سفر کرتا ہوں، میں تو ڈرائیور ہوں، میں تو گاڑی چلاتا ہوں، میں تو مزدوری کرتا ہوں۔ بہانہ کہ میں مزدوری کرتا ہوں، تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے، گرمی بڑی شدت کی ہے۔ حضرات یاد رکھیں روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے، 11 مہینے کمائی کرتا رہا ہے۔ اگر ایک مہینہ گھر میں بیٹھ کے روزے رکھ لے گا جو فرض ہے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ حضرات یاد رکھیں اپنی مشقت، اپنی محنت، اپنی جو ہے وہ کمائی اور مزدوری اور محنت کا بہانہ لگا کے کہ میں تو کام ایسا کرتا ہوں جس کام میں پیاس بڑی لگتی ہے۔ بتائیں صحابہ سخت گرمی کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، روزے رکھ کے جہاد کے سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہا کہ سفر ہے، ہم جہاد کے لیے آگے لڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اپنا روزہ کھول دو۔ بعض صحابہ پھر بھی آمادہ نہیں ہوئے، لیکن جب دوبارہ اللہ کے پیغمبر نے کہا پھر روزہ کھول دیا، کیونکہ نیت یہ تھی ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، ہمیں ابھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی، ہماری جان نہیں ابھی نکلنے والی کہ ہم روزہ کھول دیں۔ حضرات یاد رکھیں کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی اپنا عذر جو حقیقی طور پہ عذر نہ ہو اس کو سامنے رکھ کے روزہ کبھی بھی ترک نہیں کرنا۔ ہاں اگر حقیقی طور پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے واقعی اور اسے پتہ ہے میں بیمار ہوں، اللہ جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے، ہر بندے کا معاملہ اللہ جانتا ہے، تو رمضان سے پہلے جب ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے، ہمارا دل ہمیں آمادہ کرے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑی بہت کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، الرجی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لے، ہو سکتا ہے اس روزے میں اللہ نے شفا رکھی ہو سکتا ہے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تیری بیماری دور ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آپ نے فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے سارے کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اگر دل صاف نہیں تو پھر روزہ رکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، اگر دل صاف نہیں تو قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے ٹانگیں تھک جائیں گی۔ وہ مزدور جو سارا دن کھڑا ہو کے مزدوری کرتا ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے، سر پہ اینٹیں اٹھاتا ہے، سیمنٹ اٹھاتا ہے، وہ مستری جو سارا دن کھڑا ہو کر دیوار بناتا ہے، سارا دن 8-10 گھنٹے، لیکن قیام کرتے ہوئے 1 گھنٹے میں اس کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ سارا دن تو کام کر رہا ہے، مشقت ہے لیکن کر رہا ہے، کھڑا ہے، کسی سے عذر نہیں کرے گا، اپنے مالک سے یا جس کا کام کر رہا ہے اسے یہ نہیں کہے گا میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں میں نے کام نہیں کرنا، سارا دن کھڑا ہو کے کام کرے گا۔ لیکن قیام کرنے کے لیے جب آئے گا تو قاری صاحب سے باتیں کرنا شروع کر دے گا، تھوڑا سا تیز پڑھے، اتنا لمبا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا پڑھ لے، 1 پارہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، آدھا پارہ پڑھ لے، پاؤ پڑھ لے۔ نماز کو مختصر کروانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ قیام اللیل تو لمبا ہوتا ہے۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ، نمازیں تو پہلے بھی پڑھتے ہو، 5 نمازیں 10-12 منٹ کی نماز، 15 منٹ کی نماز تو پہلے بھی پڑھتے ہو، دل صاف ہوگا، قیام لمبا بھی ہوگا، تم پہ گرا نہیں گزرے گا، تمہیں مشکل نہیں لگے گا، تم کھڑے بھی رہو گے، تمہاری ٹانگوں میں طاقت بھی رہے گی، تمہارا دل صاف ہوگا تو تمہارے اندر مضبوطی بھی آئے گی اور روحانیت بھی آئے گی۔ تو رمضان سے قبل ہمیں
اپنے دل سے نفرت، کینہ، حسد، بغض، گناہ کی لذت اور ساری چیزوں کو نکال کے پھینک دینا ہے، تاکہ جو ہی رمضان شروع ہو ہمارا قیام میں بھی دل لگے، روزے میں بھی دل لگے، کہیں کسی جگہ بھی ہم بہانہ نہ بنائیں۔ یہ مہمان کا احترام ہے۔ پہلی بات نیت کو خالص کرنا ہے، دوسری بات دلوں کو صاف کرنا ہے، تیسری بات اس رمضان سے پہلے پہلے ہم نے نیکی میں رغبت پیدا کرنی ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن غلقت ابواب النار لم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ لم يغلق منها باب۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے نیکیاں کرنے والے، اے رب کی راہ میں عبادتیں کرنے والے، جلدی کر آ جا، اب ٹائم شروع ہو گیا ہے، آ جا، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے۔ فرشتہ آواز لگاتا ہے، اور دوسری آواز کیا لگاتا ہے؟ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے والے اب تو رک جا، اب تو اللہ کا مہمان آ گیا ہے۔ تو ہمیں اس مہمان کے آنے سے پہلے پہلے برائیوں سے رکنا پڑے گا، نیکیوں میں رغبت پیدا کرنی پڑے گی۔ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے نفلی، شعبان کے، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، تو شعبان کے مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے روٹین بدلنی پڑتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا عام طور پہ 11 مہینوں میں جو نفلی روزہ رکھتا ہے وہ اٹھ جاتا ہوگا، وگرنہ جو نفلی بھی نہیں رکھتے وہ کہاں اٹھتے؟ 11 مہینے تک سحری کے وقت نہیں اٹھا، رمضان کے مہینے میں اٹھنا پڑتا ہے، روٹین بدلنی پڑتی ہے، پھر کئی سحریاں بھی چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ عادت نہیں ہوتی، روٹین نہیں ہوتی، بڑی سحریاں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور سحری کے وقت اٹھایا جائے، تھوڑی سی نیند بوجھل ہو، تھوڑا سا سر درد ہو تو سحری چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اٹھ پیرا رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری کیوں چھوڑنی؟ ہاں کو مجبوری بن گئی، واقعتاً آنکھ نہیں کھلی، کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے سے انسان کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے، روٹین بن جاتی ہے، یہ عادت بن جاتی ہے، پھر رمضان کے مہینے میں جو فرضی روزے ہیں ان میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ تو آپ کا بھی یہ طریقہ تھا، آپ کے صحابہ کے بھی یہ طریقہ تھا کہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس عبادت کا خیال کرنا پڑے گا، نیت کو خالص کرنا ہے، ریاکاری کو دل سے نکال دینا ہے، اور اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور نیکی میں رغبت پیدا کرنی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو رمضان سے پہلے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم عید کی شاپنگ کرتے ہیں وہ ہمیں رمضان سے پہلے کرنی چاہیے، بہترین طریقہ ہے۔ بھائی شاپنگ تو سارے ظاہر ہے، عید کے دن زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھی جوتی مسلمان پہنتا ہے، مسلمانوں کی فرحت اور سرور کا دن ہے، عید الفطر کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، لیکن کیا اس کے لیے لباس اور کپڑے خریدنے کا ٹائم وہ طاق راتیں ہیں کہ جن راتوں میں لیلۃ القدر ہے ان راتوں کو ہم بازاروں میں ضائع کر دیں؟ تو بتائیں ہم نے مہمان کا احترام کیا کہ نہ کیا؟ ایک طرف لیلۃ القدر ہے، طاق رات ہے، 29ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، اور ہم بازاروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اب جا کے جوتا لیتے ہیں، اب جا کے کپڑے لیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم کہاں سوئے رہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے ہاں زمین کے اوپر جو محبوب ترین ٹکڑے ہیں وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے ہاں پوری زمین کے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ٹکڑے ہیں وہ بازار ہیں۔ جن طاق راتوں میں اللہ کے محبوب زمین کے محبوب ٹکڑوں پر ہمیں راتیں گزارنی چاہیے تھی، ہم ان کو چھوڑ کر اللہ کے ناپسندیدہ ٹکڑوں پر رمضان کی راتیں گزارتے ہیں۔ بتائیں یہ ہم نے مہمان کا احترام کیا ہے؟ مساجد اللہ کی محبوب ہیں، مساجد میں برکت ہے، رحمت ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، زہد ہے، عبادت ہے، قیام ہے، اور مساجد کے اندر روحانیت ہے، نورانیت ہے۔ بازار اللہ کو ناپسند ہے، بازاروں کے اندر دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، بازاروں کے اندر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، شور و غل ہے، اور پتہ نہیں کتنی کباختیں ہیں۔ بازار بندہ جائے مجبوری کے لیے، بازار گھومنے کے لیے نہیں ہے، بازار انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ مسجد میں آتا ہے مومن جب اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب اس کا دل کرتا ہے کہ میرے دل میں نور بھر جائے، جب اس کا دل کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے مہمان کی عزت افزائی کرنی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بڑا باریکی سے جو ہے تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہر سال کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ تو ہمیں ابھی بھی رمضان میں 4-5 دن 6 دن پڑے ہوئے ہیں، ہمیں رمضان سے پہلے، ہاں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجبوری بن گئی ہے، جی ہماری سیلری تب آتی ہے، پیسے تب ملتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے، نیتوں کو اللہ جانتا ہے، پھر بھی اگر مجبوری میں جانا پڑ جاتا ہے، خاص کر کے طاق راتوں کو ضائع نہ کیا کریں۔ پہلے چلے جائیں، درمیانے عشرے میں چلے جائیں، دن کے وقت چلے جائیں، قیام نہ چھوڑیں، کر کے شاپنگ، کپڑا، جوتی جو خریدنا ہے واپس آ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں رمضان کے اندر مساجد میں گزارنا چاہیے، راتیں اللہ کے سامنے گزرے اور دن روزہ رکھ کے گزرے۔ یہ رمضان کا احترام ہے اور رمضان کا بہترین استقبال ہے۔ اور ہمیں رمضان سے قبل اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بہترین استقبال ہے، بہترین مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا چکے ہوں، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی مسلمان کا کام نہیں ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندے نے غلطی سے شراب کو حلال کہہ دیا، قرآن کی آیت سے دلیل بنائی، لمبا واقعہ ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے بلایا، ڈانٹ بٹ کی، بتایا کہ بھائی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا تو یہ مطلب ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ اور پھر فوراً کہنے لگا اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں نے تو شراب کو حلال کر دیا تھا، کتنا بڑا جرم کیا تھا۔ اور حضرت عمر کہنے لگے مجھے نہیں معلوم جو پہلے کیا تھا وہ بڑا جرم ہے یا جو اب کر رہا ہے یہ بڑا جرم ہے۔ نا امیدی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے جب معافی کے دروازے کھول رکھے ہیں تو مسلمان نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف ہوں۔ رمضان جب آئے تو ہمارے دل میں رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول براہ راست ہمارے دل پہ برسے، یہ بہترین استقبال ہے۔ اور اس کے بعد استقبال کے لیے ہمیں اس رمضان کی آمد پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر بھی بہت، رمضان اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک شخص، ایک صحابی کی زندگی میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ کم آیا، دوسری کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ایک اضافی آیا، تو اس کے لیے انعام تھا نا، اس کو اتنا بڑا درجہ مل گیا، اس کو روزوں کا موقع مل گیا۔ تو یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اس سال روزے نہیں رکھ سکے، اگلے سال رکھیں گے، اگلے سال رکھ لیں گے، لیکن اگلے سال موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو رمضان کا انعام، اس رمضان کے مہینے میں ہر لمحہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
سلف صالحین کا طریقہ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ 6 مہینے تک عبادت کے لیے رمضان کا اپنی زندگی میں رمضان کو پانے کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے. 6 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتے تھے، یا رب العالمین، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرما. اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینوں تک اس رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. اے اللہ جو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ان کو قبول فرما. یہ سلف صالحین کا، امت کے علماء کا طریقہ تھا. تو رمضان کی نعمت پر ہمیں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، واللہ انی لاحبک یا معاذ، واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں ساری کائنات اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتی ہے، محبت کرنا واجب ہے. ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں. ساری کائنات اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر سیدنا معاذ کو کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے. کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور اپنے محبوب صحابی کو کیا سکھایا؟ کہنے لگے ایک تجھے وصیت کر، اوصی کا یا معاذ، ایک وصیت کرتا ہوں. وصیت کیا ہے؟ کہ ہر نماز کے بعد یہ جملہ کہنا نہ چھوڑنا، نہ بھولنا. جملہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اعنی، یا پھر دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بعض لوگوں نے یوں یاد کی ہے، بعض نے دوسرے طریقے سے. بہرحال دعا درست ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ دعا پڑھنا نہ بھولیے گا. اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اپنا ذکر کرنے پر میری مدد فرما، اپنا شکر کرنے پر میری مدد فرما، عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے پر میری مدد فرما. دیکھیں آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. کتنی بہترین اور جامع اور اعلیٰ دعا ہے. ہمیں ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ شکر کے جذبات ہمارے دل میں بیدار ہوں. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو شکر ادا کرنے کے لیے جو دعا پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. قرآن پاک میں یہ دعا موجود ہے. اللہ نے اس دعا کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی تھی. اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا ان کو، اللہ کے پیغمبر تھے. اور دعا جو کی، اس دعا کا مطلب کیا تھا؟ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ میں تیرا شکر کر سکوں. جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو بندہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. جب اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو بندہ نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ سے توفیق مانگی، اے اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور کیا کہا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما جو تجھے پسند ہو. کتنی جامع دعا ہے کہ ایسا عمل جو تجھے پسند ہو، جو اللہ کو عمل پسند ہے. جب اس عمل کو بجا لانے کی توفیق مل جائے تو کتنی بڑی کامیابی ہے کہ انسان کام ہی وہ کرے جو اللہ کو پسند ہے، عمل ہی وہ کرے جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح آخری بات کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں غریبوں کا، نداروں کا اور ایسے لوگوں کا جو سحری اور افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے ان کے انتظام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ
ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کی، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے دنیا میں کسی مشکل ترین حالات میں کسی بندے کی مدد کی، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مشکلیں دور کر دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کر دے گا۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اس بندے کی تب تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کی مدد کا اہتمام بھی پہلے سے کرنا چاہیے۔ لوگوں کے گھروں میں آپ کو پتہ ہوگا کس گھر میں سحری کے لیے اہتمام نہیں، کس گھر میں افطاری کے لیے انتظام نہیں، اس گھر میں سحری اور افطاری کو پہنچانا یہ آپ پر بہت ایک اہم فریضہ ہے۔ اپنے محلے داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی پہلے سے خیال رکھنا چاہیے، رمضان کے آنے سے پہلے۔ یہ نہ ہو کہ آدھا رمضان گزر جائے اور ہم پھر تلاش کرنا شروع، کون ایسا ہے جس کے پاس سحری کا انتظام نہیں، رمضان سے پہلے۔ اور اسی طرح اس ہماری مسجد میں بھی افطاری کا پورا مہینہ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو تمام ساتھی یہاں بھی سارے لوگ بھی آتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ افطاری کا اہتمام کرنا یہ بہت افضل کام ہے۔ عام دنوں میں لوگوں کے گھروں میں بھیجنا اور افطاری کا سامان کسی کے لیے اہتمام کرنا، ان دونوں کا تقابل ہی نہیں ہے۔ بھائی افطاری کے لیے آپ نے ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کا ثواب، اور دوسرا آپ نے افطاری کروائی اس کے روزے کا ثواب۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی اس کو بھی روزے کا ثواب ملے گا۔ اور ثواب کیسے ملے گا؟ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ روزے دار کے اجر سے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ کتنی اچھی بات، کتنی بہترین بات۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی آپ یہ کام کریں اس کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اگر یہ کرے گا تو اس کو ملیں گے، اگر اس کے حصے کا کام آپ کریں گے تو یہ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر وہ افطاری خود نہیں کرتا، کوئی کرواتا ہے، تو جو کروانے والا ہے اس کو اس کے روزے کا اجر ملے گا، لیکن اس کے روزے کے اجر میں سے بھی کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی، اس روزے دار کو تو ثواب نہیں ملے گا، اس کے روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ کیا تصور دیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا روزے دار کے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، افطاری کروانے کی وجہ سے مکمل روزے کا ثواب ملے گا، اور اس روزے دار کو بھی مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ ہمارا دین ہے۔ کسی کی محنت اور مشقت کو رد نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو اس کا اجر ملتا ہے۔ افطاری کروانے والے کو افطاری کروانے کے بدلے میں اجر ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کے بدلے میں اجر ملے گا۔ تو آپ یوں سمجھیں، ایک تو آپ نے اپنا روزہ رکھا، دوسرا آپ نے افطاری کروائی، تو آپ کو کتنے روزوں کا اجر ملا؟ 2 روزوں کا۔ لیکن اگر آپ نے اس مسجد میں اہتمام کیا جہاں اجتماعی افطاری ہوتی ہے، پوری افطاری اپنے ذمے لے لی، جتنے بھی لوگ افطار کریں گے، روزہ 30 کرتے ہیں، فرض کریں 40 بندے کرتے ہیں، آپ کو 40 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے روزے کے ساتھ ساتھ مزید روزوں کا ثواب اور اجر حاصل کرنے کے لیے رمضان سے پہلے افطاری کروانے کا انتظام اور سیٹ اپ طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کس کس دن کن کن لوگوں کو اور کہاں کہاں افطاری کروانی ہے۔ تو میں آپ کو بطور خاص کہتا ہوں کہ اس مسجد میں بھی اپنی افطاری کا حصہ ڈالیے اور اپنا نام لکھوائیں۔ جو بھی انتظام یہاں ہوتا ہے، ہر روز 1 بندہ 2 بندے، جس طرح بھی سیٹ اپ چلتا ہے، ضرور کروائیں، اللہ بہت دے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ موقع ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیا پھر 11 مہینوں میں کوئی ایسا دن آئے گا کہ اس طرح اجتماعی افطاری مسجد میں ہو اور آپ سب کو روزہ افطار کروائیں؟ نہیں آئے گا۔ یہ موقع ہے، غنیمت سمجھو، فائدہ اٹھا لو۔ اس لیے اجتماعی افطاری میں بھی اپنا حصہ بھرپور ڈالیں۔ 1 روزہ آپ کا، 40 کو افطار کروایا، آپ کو 41 روزوں کا ثواب مل گیا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اس مہمان کی عزت افزائی کے لیے، احترام کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا کرنے کی اور جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔